مگر مدرسے کا خیال نہ رکھا جائے۔ ابھی مدرسے میں 14 اسٹاف ہیں، جامعہ محمدیہ ڈابھاکین میں 14 اسٹاف ہیں، 14 مدرسین و ملازمین ہیں، 14 مدرسین و ملازمین کی تنخواہ اور ماہانہ آنے میں وقت نہیں لگتا، مہینہ ختم ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ اور سنو، وہاں کوئلے کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں چاول کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں راشن کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں بلب بجلیوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں ٹیبل چوکی اور میز اور کرسیوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں رنگ و روغن کا بھی کام کرنا پڑتا ہے، وہاں چہار دیواری اور باؤنڈری کی تعمیر کا بھی کام کرنا پڑتا ہے، وہاں پرانی بلڈنگوں میں مرمت تزئین کاری کا بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ اتنا بڑا لوڈ ایک ناظم کو دیا جاتا ہے، یاد رکھنا بچو گے نہیں، سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔ لال چنڈی والوں، آشا ڈی والوں، جگدو ڈی والوں، دکھنی ڈی والوں اور جگوا ڈی والوں، جیروا والوں، بھاگا باندھ والوں، پوکھریا والوں، بھدوا کوری ڈی والوں، اضلاع اربعہ کے تمام گاؤں والوں، سن لو، دھیان دے کر سن لو۔ آج سمجھتے ہو کسی کو ناظم بنا دیتے ہیں، بہت بڑا احسان کرتے ہیں، قسم خدا کی تمہارے اس احسان کو اللہ تمہارے منہ پر مار دے گا، تمہارے منہ پر مار دے گا، کہے گا تم بہت بڑا احسان کرنے والے تھے، کسی کو ناظم بنا کر ان کا ساتھ نہ دینا، کبھی کبھار کچھ چندہ دے دیا، احسان جتانا شروع کر دیے۔ ارے کم سے کم اپنے گھر کے اخراجات پر نظر دوڑاؤ۔ چند افراد ہوتے ہیں اور تمہاری کیا حالت ہو جاتی ہے۔ وہاں مدرسہ، اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے اخراجات، یہ بھی بد اخلاقی کے دائرے میں آتا ہے۔ کسی پر ظلم کریں یہ بھی بد اخلاقی کے زمرے میں آئے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی کریں۔ آج معاشرے میں، سماج میں اور گھروں میں دیکھ لو، انصاف کی دھجیاں کس طرح اڑائی جا رہی ہیں۔ بیٹا کو حق دیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو مولانا حق سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسا اخلاق ہے کہ آپ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ کیسا طور طریقہ ہے میرے بھائی؟ تو دھیان دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، دینی ملی بھائیوں، اپنے اخلاق کو سنواریے، اپنے اخلاق کو سجائیے، اپنے اخلاق کو بنائیے۔ گھر بگڑ چکا ہے، سماج بگڑ چکا ہے، معاشرے میں برائیاں پھیل چکی ہیں، سوسائٹی خراب ہے، ہر فرد کی اندرونی حالات خراب ہیں، اندرونی اور باہری سب خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ اپنے اخلاق کو بگڑنے نہ دیں، اپنے اخلاق کو سنواریے اور سب سے محبت قائم رکھیے، مسکرا کر ملیے، یہی تو خوش اخلاقی ہے۔ کسی سے ملیے تو مسکرا کر ملیے، سلام کیجئے، کچھ حالت دریافت کیجئے، کیسے ہیں بھائی جان، کیا حال ہے۔ کوئی مولانا آپ کے گاؤں میں آئے، سلام کیجئے، عزت کیجئے، پتہ نہیں کس کام سے آیا ہے، پتہ نہیں مدرسے کے کسی کام سے آیا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ دور جا رہے ہیں، پتہ نہیں کسی چیز کا سوال کریں، کم سے کم پوچھئے ان سے، کہیے مولانا صاحب، کہیے صدر صاحب، کہیے ناظم صاحب، کس غرض سے آنا ہوا ہے۔ ارے کیا آپ کی دنیا لوٹ لے گا وہ آنے والا شخص؟ کیا آپ کے گھر کے اثاثہ، آپ کے گھر کے خزانے کو لوٹ لے گا کہ آپ اس سے بے اعتنائی کر رہے ہیں، آپ اس سے دوریاں اختیار کر رہے ہیں؟ کم سے کم قریب تو آئیے، سلام کیجئے، مصافحہ کیجئے، کچھ حالات کا جائزہ لیجئے، یہ ضروری ہے میرے بھائی۔ اور محبت کیجئے ہر ایک سے۔ اللہ اکبر۔ تو ضروری ہے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایک خوشگوار ماحول پیدا کر دے، ایک اچھی فضا قائم ہو جائے، ہمارے اخلاق سنور جائیں،
ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی گھرانہ بگڑ چکا ہے آپ ان کے گھر بھی جائیں، سمجھائیں۔ اگر کوئی آدمی بگڑ چکا ہے، اگر وہ آپ کے گھر آتا ہے آپ عزت کے ساتھ ان کو بٹھائیں، شرافت کے ساتھ ان کو بٹھائیں اور انہیں سمجھائیں کچھ، یہ بھی آپ کے اخلاق کے دائرے میں آئے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، مدینہ کا سب سے خراب آدمی آپ کے گھر کے دروازے کو دستک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی منع نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی آنے کے لیے کہتے ہیں آنے دیا جائے، بڑے پیار سے، بہت محبت کے ساتھ، بڑے اچھے لہجے میں ان سے گفتگو کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جو مدینہ کا سب سے خراب آدمی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، اچھا برتاؤ، اچھا لہجہ۔ اور سنو، ایک دیہاتی آپ کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کی چادر کو زور سے کھینچتے ہیں، اللہ کے نبی کی چادر کو زور سے کھینچ ڈالتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اس قدر کھینچتے ہیں زور سے کہ اللہ کے نبی کی گردن میں نشان پڑ جاتا ہے، اور کھینچ کر کے کہتا ہے آتینی یا محمد مما آتاک اللہ، اے محمد اللہ نے جو تم کو دیا ہے چل اس سے مجھ کو بھی دے۔ مانگ رہا ہے مگر مانگنے کا طریقہ دیکھو ان کو، چادر کو کھینچ لیا، چادر کو زور سے کھینچا۔ کن کی چادر؟ نبی کی چادر، اتنا زور سے کھینچا کہ نشان پڑ گیا، اور پھر کیا کہہ رہا ہے وہ چادر کھینچنے والا؟ کہہ رہا ہے آتینی یا محمد، اے محمد جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے دے۔ صحابہ کرام کا رد عمل کچھ اور دیکھا گیا، مگر اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، ٹھہر جاؤ، اور اس شخص کو بھی اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے سمجھایا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا اخلاق۔ آج ہم لوگ چندہ طلب کرتے ہیں، بڑے پیار سے مانگتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، مگر چندہ نکلتا نہیں، بہت مشکل سے۔ ابھی بھی اعلان کریں گے، ابھی اعلان یہ کر رہے ہیں کہ جامعہ محمدیہ ڈابھا کین، ہم آپ کی نہ غریبان پکڑیں گے، نہ آپ کی ٹوپیاں کھینچیں گے، نہ آپ کی جیکٹ کھینچیں گے، نہ آپ کے غریبان پکڑیں گے، کچھ نہیں۔ ہم بڑی عزت کے ساتھ اپنی اپنے ادارہ جامعہ محمدیہ ڈابھا کین کی محتاجی کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے تعاون کا، آپ کے مدد کا، آپ کے روپیے کا، آپ کے پیسوں کا سخت محتاج ہے۔ جہاں آپ کئی ہزار روپے اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں، کم سے کم سال کے کسی بھی دن، سال کے کبھی بھی کسی بھی مہینے میں کم سے کم کچھ تو خیال کر لیا کیجئے۔ ہم آپ سبوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جامعہ محمدیہ ڈابھا کین کا بھرپور تعاون کیجئے، اور اسی مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں سبوں سے میری گزارش ہے، میری اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے آپ لوگ ضرور اس جامعہ کا خیال کریں، تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے امداد کو، آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔